خلق خدا سے پیار کرنا، اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، تو اس میں کافی مخیر حضرات صدقہ خیرات کرتے گئے، فطرانہ بھی دیتے گئے، اور جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد بھی کرتے گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی کچھ ہمارے بندے ایسے بھی ہوتے گئے کہ جو مال و دولت کی اتنا حرص ان کے اندر آ جاتی ہے، مال و دولت آنے کے ساتھ وہ اتنا اکڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے سے نیچے والے بندوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ساتھ مزدور طبقہ ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے غریب ہمسایہ ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں روزے کے، تو ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، روزے رکھوائے جائے، سحری کروائی جائے، افطاری کروائی جائے۔ تو ان چیزوں پر بڑی ہی توجہ دینی ہے۔ آپ تمام احباب نے قرآن مجید کی ایک آیت سماعت فرمائی، اس کا کچھ حصہ میں نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں شدت کے ساتھ، کہ بڑی پختہ محبت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ ہرگز تم اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کر لو کہ مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ہی واقف ہے کہ میرا کون سا بندہ کس کی مدد کر رہا ہے، کس کی تیمارداری کر رہا ہے، کس کے بڑھاپے میں اس کا سہارا بن رہا ہے، کس غریب کی مدد کر رہا ہے، اس کا سہارا بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم صدقہ زکوٰۃ ظاہر کر کے دیتے ہو تو یہ بھی خوب ہے، اگر تم پوشیدہ کر کے دیتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور کسی کے اگر مدد کی جائے اس کو چھپا کر کیا جائے، اور خلق خدا سے پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک ہم خلق خدا سے پیار نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے ساتھ والے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، پڑھتے بھی گئے ہم، کہ ہو سکتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائے، حج معاف ہو جائے، نماز معاف ہو جائے، روزے کی معافی ہو جائے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، ہو سکتا ہے یہ معاف ہو جائے، لیکن حقوق العباد جو ہے نا، یہ معاف نہیں ہوتے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج ہمارے اس دور میں ایک مخیر حضرات نے لیبل لگایا ہوتا ہے کہ جی ہم جو یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں اور نیوز چینل پر بھی اس کی کوریج کی جاتی ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے ترغیب کا، کہ مطلب ہم اوروں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کام کیا، اور ہم ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں اور آپ بھی ایسے کام کریں۔ نام ہے یہ ترغیب نہیں ہے، بلکہ یہ ان غریب اور لاچار لوگوں کی تذلیل ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی غریبی کا تماشا بنایا جا رہا ہوتا ہے، کہ سوشل میڈیا پر
ہیں ٹی وی چینل پر خبر نشر کی جا رہی ہے کہ فلاں بندے کو فلاں حاجی صاحب نے جناب اتنا کچھ دے دیا، بھئی ہمارا تو سکہ چمک گیا، لیکن وہ جو غریب بندہ تھا اس کی جو تذلیل ہوئی، وہ جو اپنی نم شدہ آنکھیں لے کر گیا اور وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل وہاں سے لے کر گیا کہ یار اس نے کیا کیا ہے، اس نے تو میری غریبی کا تماشا بنا دیا، پوری دنیا میں پہنچا دی کہ میں غریب ہوں۔ بھائی یہ ترغیب نہیں ہے، یہ ترغیب نہیں، یہ تذلیل ہے ان کی، سے بچنا چاہیے اور خلق خدا سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ یہ نا کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی گناہ گار تھی، بڑی گناہ گار تھی، اور اس کے نامہ اعمال میں نا کوئی اچھا عمل نہیں تھا، وہ بالکل ہی جیسے بولے نا ہمارے پڑھے لکھے زبانوں میں کہ کریکٹر لیس جیسے بولتے نا وہ تھی، مطلب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ گناہ گار عورت جا رہی تھی راستے سے، تو ایک کنویں کے ارد گرد نا اس نے ایک جانور گھومتا دیکھا، کتا گھومتا دیکھا کنویں کے ارد گرد، اور اس نے جب دیکھا نا کہ وہ کتا جو تھا وہ اس کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ جو کتا ہے اس کو پانی کی شدت ہے، یعنی کہ پانی کی پیاس ہے، پیاسا ہے، اس وجہ سے یہ کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اور اس نے جب قریب جا کے دیکھا تو کیا تھا کہ پانی کافی گہرا تھا، وہ کنویں کا پانی بہت گہرا تھا، اس وجہ سے وہ کتا جو تھا اس سے پانی نہیں پی سکتا تھا، لیکن وہ ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو وہ جو عورت تھی گناہ گار، اس نے کیا کیا، وہ اس کتے کے پاس گئی اور اس نے اپنی جوتی اتاری، جوتا اتارا اپنا، چپل وہ اتار کے اپنے سر کے دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھ کے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اب ایک جانور ہے، بے زبان ہے، انسان نہیں ہے، تو اس کتے کو جب اس عورت نے پانی پلایا تو خالق کائنات نے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا، اس چھوٹے سے عمل پر جنت کا داخلہ مل گیا۔ اب وہ عورت جو گناہ گار تھی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، اس نے کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا، مطلب اس کا خیال رکھا، اس کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، اس کے جتنا بھی گناہ سے سارے کے سارے معاف فرما دیے۔ تو بھائی اگر ہم مخلوق خدا سے پیار کریں گے، اگر ہم اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے، اگر ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، تو بھائی ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہوگا، وہ اللہ ہمیں کتنا دے گا، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ وہ تو ایک جانور سے پیار کیا، اس نے چھوٹا سا عمل کیا تو جنت مل گئی، اور ہم اپنی دولت کی ہوس میں آ کر، دولت کا نشہ جب ہماری آنکھوں میں اترتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ایسے سمجھتے ہیں کہ جناب چودھری صاحب ہم ہیں، ہمارے ساتھ تو پورا معاشرہ چل رہا ہے، اور نہ بھائی اللہ نے دیا، یہ حالات بدلتے ہوئے نا زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ جو آج جس دولت کے نشے میں آ کر نا ہم غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، کچل کے چلے جاتے ہیں، یہ صرف ایک سیکنڈ لگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں پہ دیر نہیں لگتی، بس ایسے چکر گھومنا ہے، ایسے بس گھوم جانا ہے۔ بادشاہوں کو فقیر ہوتے بھی دیکھا ہے اور فقیروں کو بادشاہ بھی بنتے دیکھا ہے، اور میں اپنی آپ کو بتاؤں بات کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، بڑا غریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، اس کو دولت دی، بڑا اس کے پاس مال و دولت آیا تو وہ فخر کرنے لگ گیا، غرور میں آ گیا، تو یقین مانو بھائی ایک ہی سال میں ایسا چکر ویو گھوما کہ وہ ایک ہی سال میں امیر بھی ہوا اور غریب بھی ہو گیا، گاڑیاں تک اس کے پاس آئی، کوٹھے بنگلے جائیداد ہر چیز آئی، ختم ہو گئی۔ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دولت دے کر آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ میں دولت دے رہا ہوں، یہ کیا کرتا ہے، بھائی ہمارا کیا ہے۔ اور کتنا کی اچھی بات ہو کہ خالق کائنات نے ہمیں رزق دیا، وہی ہمارا خالق ہے، اس نے مال و دولت دیا، اور اسی کے دیے ہوئے پیسوں سے، اسی کے دیے ہوئے مال سے ہم اسی کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہوں،
دیا ہوا تو اللہ کا ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، کسی کا کوئی زور نہیں ہے، جب مرضی چاہے لے لے دے دے، کسی کا کوئی زور نہیں ہے بھائی۔ لیکن اگر ہم وہی مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریب عوام کی مدد کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ مال و دولت میں برکت آ جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا بھائی۔ کبھی صدقہ زکوٰۃ نکال کے تو دیکھو، کبھی اپنے ساتھ والوں کا خیال کر کے تو دیکھو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بڑے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمودات ہیں آپ کے جو ہم تک پہنچے گئے۔ ہمیں بڑی ایسی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا جائے ہے۔ اور میں یہ بتا رہا تھا نا آپ کو کہ جناب یہ مال و دولت آنے کے ساتھ نا بندے کے اندر ایک عجیب سی فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو نا کوئی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس جو بھی ہوں نا میں ہی ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ او بھائی ایک سیکنڈ لگنا ہے، ختم ہو جانا سب، پتہ ہی نہیں چلنا کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسا اسٹام ہو یا ایسا کوئی جناب پیپر ہو یا ایسا کوئی معاہدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ واپس نہیں لے گا؟ کسی کے پاس کوئی ایسا اسٹام پیپر نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے، اللہ اگر دینے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو خلق خدا سے پیار کیا جائے تو یہ دولت تو عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اور بھائی یہاں پر وقت کا جو ہے نا پہیہ گھومتے ہوئے نا چکر بھی گھومتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، بس یہ ایسے کرنا ہے، بس ختم ہو جانا ہے کام۔ کہاں گئی امیری اور کہاں گئی غریبی؟ غریب امیر ہو جاتے ہیں بھائی، اور امیر جو ہے نا ایک سیکنڈ نہیں لگتا غریب ہو جاتے گئے۔ ایسے نا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عید کا دن تھا، یہ ہمارے بزرگ اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ حوالہ مجھے یاد نہیں آ رہا نا، کتاب کا نام یاد آ رہا ہے لیکن وہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ عید کے دن تھا، نیا نویلا جوڑا تھا، مطلب نئی نئی شادی ہوئی تھی، میاں بیوی بیٹھے تھے کمرے میں، تو دستک ہوئی باہر، تو شوہر نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا دیکھ ذرا کون ہے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ باہر سے آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ عید کے دن آواز لگی، نئی نئی شادی تھی ان کی، عید کے دن آواز لگی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو اس کا شوہر جو تھا اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جاؤ یہ جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے نا اس کو جا کے کچھ دے آؤ۔ تو اس کی بیوی جب دروازہ کھولتے تو جب اس نے دروازہ کھولا اس کو کچھ دینے لگی تو وہ چیخ مار کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تو اس کا شوہر بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو وہاں پر اس کو کوئی چیز دینے گئی تھی، خیرات دینے گئی تھی، تو اس کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کون سی چیز لڑ گئی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ فقیر چیز لے کر خیرات لے کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ دروازے میں گری ہوئی ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو اٹھا کے لے آیا، کمرے میں لٹایا، پانی چھڑکا، اس کو ہوش آیا تو پوچھنے لگا کہ تجھے کیا ہوا تھا، تجھے تو میں نے خیرات دینے بھیجا تھا اور فقیر بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو وہاں پر بے ہوش ہو گئی تھی، کیا ہوا، اس نے کوئی بات کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس نے بات کوئی نہیں کی، لیکن یہ جو فقیر یہاں پر صدا لگا رہا تھا، یہ فقیر جو یہاں پر مانگنے آیا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا شوہر تھا، اور کسی وقت پہ اس کے اوپر نا دولت کا عروج تھا، بہت عروج تھا اس پر، اور یہی دن تھا عید کا، ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نئی نئی ہماری شادی تھی، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ مانگنے والا آیا، دروازے پہ دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو اس نے باہر جا کر نا، یہ جو ابھی مانگنے آیا تھا، اس نے باہر جا کر اس مانگنے والے کو گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کی تذلیل کی، اس کی اہانت کی، اس کی عزت نفس مجروح کی۔ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ اس کا جو ایک عروج تھا وہ زوال میں بدلتا گیا، آہستہ آہستہ اس کا مال و دولت ضائع ہونا شروع ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس سے خلا لے لی
اور پھر اتنے حالات اس کے ڈاؤن ہو گئے کہ میں نے اس سے طلاق لے لی، تو اس کے بعد میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آپ کے عقد میں آئی ہوں۔ تو وہ جو اس کا شوہر تھا دوسرا، وہ کہنے لگا اس سے بھی عجیب بات بتاؤں تمہیں، اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات میں بتاؤں گا، اگر یہ سنو گی نا تو تمہاری حیرانگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی جی ضرور بتائیں۔ تو وہ جو اس کا دوسرا شوہر تھا وہ کہنے لگا تو پھر سن کہ پچھلی عید پر جب تو اس کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، جس فقیر نے صدا لگائی تھی وہ فقیر میں ہوں، جس فقیر نے صدا لگائی تھی، جس کو تیرے شوہر نے گالیاں دے کر گھر سے بھگایا تھا، وہ فقیر میں ہوں۔ آج جس کی دولت دے کر تو نے میرے سے شادی کی ہے، آج میرے اوپر دولت کا عروج ہے۔ بھائی پتہ نہیں چلتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، حالات بدل جاتے گئے۔ اور بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہے، ہم تو نسبت والے ہیں نا۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہوا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ بھائی مانگ کس کے راہ پہ رہا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ کوئی ایسے تو نہیں کہتا کہ بھائی مجھے کچھ دے دو۔ جب بھی کسی نے صدا لگائی یہی لگائی نا کہ بھائی اللہ کے نام پر دے دو، تو بھائی اللہ کے نام پر نہیں دیتے ہم۔ وہ آگے سے ہم یہ کہتے ہیں او بھائی ہٹا کٹا جا کما مزدوری کر، او بھائی گالیاں دینا چھوڑو یار، اس کی عزت نفس مجروح کرنا چھوڑو۔ صرف اور صرف کوئی بندہ جب مانگنے آ جائے نا تو اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ چیز سوچ لیا کرو کہ یار مانتے ہیں کہ وہ کمانے کے قابل ہے، وہ کما بھی سکتا ہے، وہ اپنے اخراجات اٹھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانگ رہا ہے۔ اب اس کو دے دو اور سوچو کہ یار ہم بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا۔ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی نیک کام نہیں کر رہے، اس کے علاوہ بھی خالق کائنات ہمیں رزق دے رہا ہے نا۔ ہے اللہ تعالیٰ تو نہیں کبھی یہ فرماتا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی چل جا آج تجھے رزق نہیں ملنا، ہاں اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ تو نہیں کہتا کہ تو نے آج روزہ نہیں رکھا تو آج تجھے بھوکا رکھا جائے گا، کیونکہ تیری صحت بھی ٹھیک ہے، تو روزہ رکھ بھی سکتا تھا، تو نماز پڑھ بھی سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں پڑھی تو آج تجھے رزق نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی یہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو رزق دے رہا ہے، ہر بندے کو دے رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور یقین جانو آج اگر ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو رزق مل رہا ہے نا تو یہ غریب لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے، اور یہ جو ہمارے گھر میں بزرگ بیٹھے ہیں نا سفید بالوں والے، ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ نہیں تو ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو فرعون بن چکے ہیں، اپنے اندر ہی اندر فرعون بن چکے ہیں ہم بھائی۔ ذرا سا پیسہ کیا آیا ہمارے پاس کہ ہم نے اپنے ساتھ والے کو نیچا دیکھنا شروع کر دیا، اس کی تذلیل شروع کر دی، اس کی اہانت شروع کر دی، گالیاں یعنی کیا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے بھائی۔ وہ نا ایک بندہ بیمار ہو گیا، اب اللہ کے نام پر کوئی مانگنے آیا نا جناب، پھر ہمارے کچھ دکاندار ایسے بھی ہیں، انہوں نے جناب ایک روٹین بنائی ہوتی ہے کہ ایک نا چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں ٹھپے رکھے ہوتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپے، یہ جناب خیرات ہو رہی ہے، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ بڑے افسوس والی بات ہے یار۔ اب وہ تو فقیر تھا، وہ تو غریب تھا، وہ تو مانگنے آیا تھا اپنی اوقات کے مطابق۔ بھائی ہم تو مالدار تھے، ہم اپنی اوقات کے مطابق دیتے، جتنا ہمیں اللہ نے دیا تھا ہم اسی طرح دیتے۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا تو حکیم نے کہا کہ بھائی تیرا علاج ہونا ہے شہد سے، کہ کہیں سے خالص شہد ڈھونڈ کے آؤ۔ تو وہ بندے نے شیشی پکڑی حکیم سے، اتنا سی شیشی تھی چھوٹی سی، وہ شیشی پکڑی اور پورا علاقہ اس نے چھان مارا، کہیں سے شہد نہیں ملا۔ تو وہ حکیم کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا جی حکیم صاحب شہد تو کہیں سے نہیں ملا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک در ہے جہاں سے شہد مل سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ دے یا نہ دے، لیکن شہد اس کے پاس موجود ہے۔ وہ پھر وہ جو مریض تھا وہ کہنے لگا کہ جی وہ کون سا در ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ تو وہ حکیم کہنے لگا کہ وقت کا بادشاہ، اس کے دربار میں شہد موجود ہوگا، وہاں پر جا کے دستک دو، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے تجھے شہد مل جائے۔ جب اس مریض نے جا کر دستک دی تو بادشاہ کی طرف سے کوئی ان کا غلام آیا، نوکر آیا، قاصد آیا پوچھنے کے لیے کہ بھائی کون اور کیا چاہیے، کیا التجا ہے؟ تو وہ جو مریض تھا وہ کہنے لگا کہ جی مجھے ایک شیشی میں شہد چاہیے۔ تو وہ شیشی اس نے پکڑی اس قاصد نے، تو بادشاہ کے پاس لے کر گیا اور جا کر کہنے لگا ایک سائل آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس شیشی میں نا شہد دے دے مجھے۔
میں نے اپنا علاج کروانا ہے۔ تو وہ اس بادشاہ نے کہا یہ شیشی اس کو جا کر دے دو، اور خزانے سے جا کے نا ایک بڑا سارا ٹنک جو ہے نا شہد کا بھر کے اس کو دے دو، بڑا سارا ٹنک شہد کا بھر کے اس کو دے دو۔ تو وہ جو آپ کا جو مشیر تھا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس نے تو ایک شیشی مانگی ہے، اور ہے بھی جناب سائل، غریب سا بندہ ہے، ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے ایک شیشی مانگی ہے اور آپ نے اس کو اتنا بڑا ٹانک بھر کے دے دیا۔ وہ کہنے لگا بھائی بات یہ نہیں کہ وہ غریب ہے، بات یہ نہیں کہ وہ ادنا ہے، اور بات یہ نہیں کہ اس نے اتنا مانگا ہے، بات یہ ہے کہ بھائی وہ تو غریب ہے، اس نے تو مانگنا 2-4 روپے، لیکن میں تو بادشاہ ہوں نا، میں تو پھر اپنے حساب سے دوں گا نا، میں تو اپنی حیثیت سے دوں گا، میں بادشاہ ہوں، میں غریب تھوڑی نہ ہوں، میں فقیر تھوڑی نہ ہوں کہ اس نے اللہ کے نام پر مانگا اور میں نے 2 روپے نکال کے دے دیے۔ اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے جو سب سے زیادہ پوشیدہ نوٹ تھا وہ نکال کے دیا۔ میں یہ تھوڑی نہ ہوں کہ جب مسجد کا چندہ ہو رہا ہو جناب جیب سے وہ نوٹ نکالا جو چلتا ہی نہیں ہے، افسوس والی بات ہے۔ اور یہ ہماری عوام نا یہاں تک گر چکی ہے بھائی، یہاں تک ہماری عوام گر چکی ہے۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے رمضان شریف آنے والا ہے، اور یہ دیکھیے گا آپ، یہ تماشے لگنا شروع ہو جائیں گے، غریب لوگوں کی تذلیل ہوگی، غریب لوگوں کا تماشا بنایا جائے گا۔ وہ بچوں بھائی اس چیز سے، بچوں اس چیز سے نہ کیا کرو ایسا، غریبوں کا تماشا نہ بنایا کرو۔ کہتے ہیں نا کہ جو طاقتور ہے نا، طاقتور اس سے نہ ڈرو، کیونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ دنیا تک ہے، لیکن جو غریب ہے نا، غریب اس سے ڈرو۔ جب اس کی آہ نکلتی ہے نا، جب اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، وہ سیدھا عرش الہی کو جا کر تھام لیتی ہے بھائی، پھر ہمارا کیا رہ جانا پیچھے۔ اور یہ ہماری حالت ایسے بن چکی ہے بھائی آج کہ جہاں پر رات کے 2-2 3-3 بجے تک جناب کنجر خانہ چلنا ہو، وہاں پر ہمارا پیسہ پانی کی طرح لٹ رہا ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی ہے، پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، وہاں پر ہم بہا رکھے گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم یہاں پر پیسہ بہا رکھیں گے اور یہاں پر گناہ بھی ہے، اور وہاں پر ہم اس لیے بہا رکھے گئے کہ بھائی ہماری امیج بنے، ہماری عزت بنے۔ بھائی یار خاک عزت بن رہی ہے، کنجروں پر پیسہ لٹا رہے ہیں ہم، کتوں کی لڑائی پر پیسہ لٹا رکھے گئے۔ اور یار جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو ہمیں ہمارے ساتھ والے غریب ہمسائے نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ بندے ہمیں کیوں نہیں نظر آتے جو ساری رات کھانے کو ترستے رہتے ہیں بھائی، بس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور امیر لوگوں کا پیسہ پتہ نہیں کہاں لٹ رہا ہے۔ اللہ نے اس لیے دیا تھا ہمیں کہ ہم عجیب و غریب کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھول جائیں۔ کب تک ہمارے پاس یہ مال و دولت رہے گا؟ اور یہ کافی سارے دیہاتوں میں نا جناب یہ کہیں کسی جگہ نا یہ اس طرح کے ماحول بھی ہوتے ہیں کہ رسم وخالہ جسے بولتے ہیں نا کہ جناب کسی کو کوئی چیز دکھانی ہے، مطلب دہیج جسے بولے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ دہیج کی رسم ہوتی ہے کہ جی جناب یہ دہیج دکھایا جا رہا ہے، تو آواز لگائی جاتی ہے پورے محلے میں، او بھائی آج فلاں چودھری صاحب نے نا اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے، تو وہ جہیز کھلا ہوا ہے، سب آ کے دیکھ لو۔ تو بھائی اس میں نا غریب کی بچیاں بھی آتی ہیں، اس میں غریب طبقے کے لوگوں کی بچیاں بھی آتی ہیں، وہ آ کر دیکھتی ہیں، پھر جا کر گھر بتاتی ہیں ابا وہ فلاں چودھری صاحب جو تھے نا انہوں نے اپنی بیٹی کو دہیج میں نا اتنا عالی شان کپڑے دیے نا، جو اس نے پہلے دن کپڑا پہننا تھا نا اس کے اوپر 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ اس کے اوپر قیمت لکھی ہوئی تھی، ابا اتنا مہنگا سوٹ تھا۔ تو بھائی بتاؤ وہ جو غریب بندہ ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو عید والے دن بھی اپنی بچیوں کو 500 کا سوٹ نہیں لے کر دے سکتا، اس کا دل جو ٹوٹا ہوگا وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ اے باری تعالیٰ کہ ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، تو اس کا جو دل ٹوٹا، پھر کہتے ہیں کہ با وہ جو چوڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھی وہ اتنا مہنگی چوڑیاں تھی، سونے سے بنی ہوئی چوڑیاں، اتنا بڑی مہنگی چوڑیاں تھیں اور ڈھیر لگا ہوا تھا، اپنے باپ کو بتا رہی ہے۔ او بھائی سوچو یار، آپ اس غریب کی توہین کر رکھے گو، ان کا دل توڑ رکھے گو، جو غریب باپ اپنی بچی کو عید پر کانچ کی چوڑیاں نہیں لے کر دے سکتا۔ ہمارے تو بلے بلے ہو گئی نا، ہمیں تو لوگوں نے سن لیا کہ ماشاءاللہ جناب گلی چوراہوں میں ہمارا ذکر بھی ہونے لگ گیا، لیکن یار وہ جو غریب کی بچی وہاں پر آئی تھی اس کے دل پر جو کرچیاں لگی ہوں گی اور اس کے باپ کا جو دل ٹوٹا ہوگا، وہ بھائی اس کا مداوع کس نے کرنا تھا، اس کو کس نے دیکھنا تھا؟ وہ بھائی پتہ نہیں ہم کیسا اسلام پھیلانے نکلے ہوئے ہیں
سمجھ نہیں آتی، عجیب اسلام ہے بھی 2-3 لفظ پڑھ لیے اور ہم معلم بن گئے ہیں، اور ہمارے محلے میں جناب مفتیان کرام بھی پیدا ہو گئے، فتوے دینے لگ گئے کہ جی ہم نے اگر یہاں پر تقسیم کیا ہے نا، اگر ہم نے لوگوں کو دیا ہے، اگر دکھلایا ہے، دکھاوا کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب ہم نے اللہ کے راستے پر دیا ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ بھائی نیکی کے کام ہیں، آپ بھی کرو۔ یار عجیب مفتی بن جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی طرف سے فتویٰ دینے لگ جاتا ہے، اور عجیب سا اسلام ہم پھیلا رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ دلوں میں نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں اتنا بڑھ گئی ہیں بھائی کہ ہم ایک دوسرے سے بڑے دور ہو گئے ہیں۔ اگر دل میں ایک بھی خلش آ جائے نا تو اس کو فوراً ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ نلکی کے اوپر جو دھاگا لپیٹا ہوتا ہے نا، اس کا ایک بل کھولے نا، اس کو واپس لپیٹنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایسے نفرتیں بڑھتی جائے نا تو اس کے بل کھلتے جاتے گئے، کھلتے وہ الجھ جاتے ہیں، پھر نہیں سیدھے ہوتے۔ بھائی الجھاؤ نہ رشتوں کو، بلکہ ان کو سلجھاؤ، محبت کے ساتھ رہو۔ اور اسلام جو تھا لا اکراہ فی الدین کے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، وہ والا اسلام سمجھو۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کا نام سنا ہے نا، کوٹ مٹھن والی سرکار، آپ نے دین کیسے پھیلایا پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے کس طرح محبت کا درس دیا ہمیں، اور آپ جا کر نا وہاں سے کسی سے بھی پوچھے نا تو انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی ہے، ایسا دین کا پرچار کیا انہوں نے کہ وہاں کے بندے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دادا نے یا ہمارے پردادا نے یا ہماری چوتھی پیڑھی نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دست پر اسلام قبول کیا تھا۔ اتنا دین پھیلایا آپ نے، اور کیسے پھیلایا؟ وہ ایک حکایت ملتی ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آستانے میں، تو ایک یہودی عورت آ گئی، مسلمان بھی نہیں تھی، یہودی عورت مسلمان نہیں، وہ آئی اور اس میں نا پلیٹ میں پکوڑے رکھے ہوئے تھے، اور آ کر کہنے لگی کہ بابا جی یہ پکوڑے میں نے بنائے ہیں اور میرے بچے بھی بہت بھوکے گئے، لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا، میری دلی خواہش یہ تھی کہ پہلے آپ اس میں سے کوئی پکوڑے کھائیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے، پھر میں جا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس پلیٹ سے پکوڑا اٹھایا اور تناول فرما لیا، اور آپ کا مرید بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ مرید جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ بعد میں آپ سے پوچھنے لگا کہ بابا جی آپ کا تو آج روزہ تھا، آپ کا تو آج نفلی روزہ تھا، اور وہ حیران تھا کہ بابا جی صبح آپ کو سحری بھی میں نے کروائی تھی، تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے روزہ توڑ لیا۔ تو بابا جی نے فرمایا ہاں مجھے پتہ تھا کہ آج میرا روزہ تھا، اور روزہ نفلی تھا، مجھے پتہ تھا میرا آج روزہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ نفلی روزہ میں کل قضا کر دوں گا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ بھائی، اگر یہ عورت جس محبت کے ساتھ میرے پاس آئی تھی پکوڑے لے کر، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کون کرتا ہے؟ اس کی قضا کون کرتا؟ ایک یہودی عورت ہے، اس کے ساتھ اتنا شفقت، اور ہم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے پیٹ میں چھریاں گھونپ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی مجھے بتاؤ، نماز کی قضا بھی ہو جانی ہے، اور روزے کی قضا بھی ہو جانی ہے، حقوق اللہ معاف ہو جانے گئے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہونے ہیں۔ تو کتنا دل دکھا رکھے گا ہم، کتنا لوگوں کے ہم نے دل دکھائے گئے۔ ہم تو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے جناب کسی کی مدد کر دی ہے، اس کو صدقہ دے دیا۔ یہ نا میں پہلے جہاں پر تھا نا وہاں پر ایک بندہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی علامہ صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ فطرانہ جو ہے نا، فطرانہ جو عید پہ جو دیا جاتا ہے، یہ عید نماز سے پہلے دیں یا بعد میں دیں؟ مسئلہ اس نے پوچھا، اور آپ بھی یہ سن لیں۔ وہ کہنے لگا کہ جی یہ فطرانہ جو ہوتا ہے یہ عید نماز سے پہلے دیں یا بعد میں دیں، اور دینا کتنا ہے؟ 100 روپے۔ اور پوچھ کیسے رہا ہے؟ جیسے اس نے جائیداد کسی کے نام لگوانی ہے۔ او بھائی میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی دینا تو نے 100 روپیہ ہے نا، تو تب دینا کسی غریب کو کہ جب وہ اپنے بچوں کا کچھ لے بھی لے۔ تو عید سے پہلے اور بعد کی بات کر رہا ہے، جب بازار بند ہوں گے تو اس 100 روپے کا وہ کیا کرے گا؟ وہ 200 یا 300 یا 1000 جتنا بننا اس کے کیا کرے گا وہ؟ او بھائی رمضان شریف میں دو نا، کہ جب وہ اپنے بچوں کو کچھ لے بھی سکے، اس کے کام بھی آ جائیں، ہیں اس وقت دو نا، کہ جب وہ اپنے بچوں کا کپڑا خرید سکے،
اپنے بچوں کی عید کی کوئی شاپنگ کر سکے، یہ عید سے پہلے اور بعد کی کیا بات ہے، یہ دو نا ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہیں، پھر پتہ چلے نا کہ حاجی صاحب نے جناب کسی کی مدد کی ہے اور بڑے پوشیدہ طریقے سے دے، اور کسی کا دل نہ دکھایا کرو یار، کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی غریب کا دل نہ توڑنا یار، قضا نہیں ہوتی اس کی، بالکل قضا نہیں ہوتی۔ یہ نا ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اپنے حجرہ مبارک میں، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی ساتھ تشریف فرما تھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، تو آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے فرمایا کہ اے عائشہ آج مانگ کیا مانگتی ہے، آج تو جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا، جو بھی مانگے گی وہ عطا کیا جائے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ نہیں مانگا، بلکہ آپ آگے سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان کو مل کے آؤں، میں اپنے ابا جان سے پوچھ کے آؤں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عنایت فرما دی، تو ام المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچی اور عرض کرنے لگی ابا جان آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں گئے اور آپ فرما رہے ہیں کہ آج مانگ کیا مانگتی ہے، آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں یار اول تھے، انہوں نے پھر چھوٹا موٹا سودا تو نہیں نہ کرنا تھا، پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی جا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دست بستہ عرض کرنا جو معراج کی رات آپ کو وہاں سے جو راز ملے نا اس راز میں سے ایک راز بتا دیں، مال و دولت نہیں مانگا، ان رازوں میں سے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، بس یہی چاہتے ہیں ہم۔ تو ام المومنین واپس آئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، دست بستہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، بس وہ جو معراج کی رات آپ کی آپس میں خفیہ باتیں تھیں اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ جو راز کی باتیں تھیں ان میں سے ایک راز بتا دیں بس۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سن، پھر ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ تھی کہ جب کوئی بندہ کسی کا دل جوڑے گا، کسی کا دل جوڑے گا، اس کو خوش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ بات سنی اور دوڑی دوڑی اپنے ابا جان کے پاس پہنچی اور جا کر عرض کرنے لگی ابا جان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز کی بات بتائی ہے۔ تو امیر المومنین رونے لگ گئے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھنے لگے کہ ابا جان روتے کیوں گئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کہنے لگے کہ بیٹا تو اس بات کا الٹا رخ نہیں دیکھتی، اس بات کا الٹا رخ نہیں دیکھتی کہ سیدھا تو یہ ہے نا کہ اگر کسی کا دل جوڑا تو جنت میں داخلہ ملے گا، اس کا الٹا رخ بھی تو ذرا دیکھ کہ اگر کوئی بندہ کسی کا دل جوڑتا ہے، کسی کو خوش کرتا ہے تو اس کو جنت کا داخلہ ملے گا، اگر کوئی بندہ کسی کا دل توڑتا ہے تو پھر جہنم کا داخلہ ملے گا نا۔ تو میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو، کوئی بندہ میرے سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ او بھائی یہ باتیں ہمارے لیے تھی، ہمیں درس دینا تھا ہیں، اور ہم دل توڑنے میں اتنا انتہا کر دیتے ہیں کہ بھائی مانگنے والے کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، اس کی اوقات نہیں یاد دلاتے، ہم اپنی اوقات بتاتے ہیں کہ ہم کس اوقات کے مالک ہیں، کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کو کس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ او بھائی وہ بندہ جو مانگنے آیا نا وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے نا، وہ کسی دنیا دار کے نام پر تو نہیں مانگ رہا۔ او بھائی اگر کسی کو دینا ہے تو دو یار، چپ کر کے دے دو، گالیاں بھی دیتے ہو بھائی، جا جا کے کما فلانا ٹمکانا، ایسا بھی گالیاں دے رہے یار، یہ تماشا ہے یار عجیب، اللہ کے نام پر مانگ رہے اس کو دو یار، لیکن گالی تو نہ دو نا کسی کو یار، کسی کی عزت نفس تو مجروح نہ کرو۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے پیار سے محبت میں سمجھائے کہ بھائی یہ مانگنا اچھی بات نہیں، اس طرح مانگتے نہیں ہیں، کما کے اپنا کھا لے، اس تکبر تو نہ کریں، غرور کے ساتھ ہو نا کسی کو منع کریں کہ بھائی آپ یہ اس طرح کر رہے ہو، اور بڑے فرعونیت طریقے کے ساتھ کسی کو سمجھانا، یہ اس کو سمجھانا تھوڑی نا، یہ تو اس کی عزت نفس مجروح کرنا ہے۔ اور بھائی ہمیں کیا پتہ کہ ہٹا کٹا ہو کر مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی سزا ملی ہے، جو مانگتا پھر رہا ہے، در در بھٹک رہا ہے، وہ سزا ہمیں بھی تو مل سکتی ہے، ہم بھی تو دھتکارے جا سکتے ہیں۔ خلق خدا سے پیار کرنا یہ اولین فریضہ ہے، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ والے ہمسائے بھوکے ہیں نا تو آپ اپنی سالن میں اپنی جناب کھانے میں پانی زیادہ ڈال لو تاکہ ان کو بھی ساتھ شریک کرو. امیروں کی جو دعوت ہم کرتے رہتے ہیں, کبھی غریبوں کی دعوت کی ہے ہم نے؟ ایم پی ایم این اے صاحب کو تو ہم بلاتے ہیں کہ جناب آج مچھی کھائیں. کبھی کسی غریب بندے کو کھلائی ہے مچھی؟ کبھی کسی غریب بندے کو چھوٹا گوشت کھلایا جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ کھلایا کبھی؟ نہیں کھلاتے. کیا ہے جناب, اندر فرعونیت گھسی ہوئی ہے. اگر ہم کسی غریب کو کھلائیں گے تو کسی نے کیا دیکھنا ہے؟ کسی بڑے بندے کو کھلائیں گے تو ہماری بلے بلے ہوگی نا. غریب بندے کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ ملنا ہی نہیں ہے بھائی. ہماری نہ بلے بلے ہونی, نہ کسی نے کہنا واہ جی چودھری صاحب آج آپ نے تو کمال کر دیا, 7-8 ڈشیں بنا دی. یار کبھی کسی غریب کو بھی تو یار دعوت دے دو, کبھی کسی غریب کا بھی دکھ بانٹ لو. میں آخری بات کرنے لگا ہوں, ٹائم ختم ہو گیا. یہ میں اپنا سنا رہا ہوں آپ کو, صرف دل جوئی کے لیے. کہ یہ نا 1-2 دن پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ امیروں کی تو دعوت ہر بندہ کرتا رہتا ہے, کیوں نہ کسی غریب بندے کی دعوت کی جائے. تو میں نے نا ایک غریب گھرانہ تھا, میں ان کا نام بھی نہیں بتاتا اور میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ کون اور کہاں پر رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر ہم کسی غریب کے ساتھ محبت کرتے گئے تو بدلے میں اللہ تعالی ہمیں کیا کیا عنایت فرماتا ہے. یہ میں اپنی بات بتانے لگا اور تجربہ کیا ہوا میں نے اس بات کا, ٹھیک ہے نا. میں وہ بتانے لگا ہوں. میں نے نا جی ان کی دعوت کر دی. میں نے ان کو کہا کہ جی آج آپ کا کھانا میری طرف سے. اور وہ یقیناً غریب تھے, حقیقتاً غریب تھے, اور یہاں تک تھے کہ ان کے پاس رہنے کو چھت بھی نہیں تھی, اتنا غریب تھے وہ. میں نے ان کو کہا کہ جناب آج آپ کا کھانا میری طرف سے. اور میں نے جو بنایا ہوا تھا, یہ نہیں کہ میں نے ان کے لیے علیحدہ, جو میں نے بنایا ہوا تھا, جو میرا دل کر رہا تھا, وہ میں نے کھانا ان کے لیے بھی بنوا دیا, سارا بنوا دیا کہ جی ان کو بھی دینا ہے. آپ یقین جانو بھائی, میں حقیقت کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ حقیقت بات ہے کہ میں نے کھانا بنوایا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ کھانا جو ہے نا کم ہے, وہ بندے زیادہ ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ یار جیب میں پیسے بھی کم ہیں, میں ہوٹل سے کھانا پکڑ لوں گا, ان کو جا کے دے دوں گا, تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینی میں نے. تو آپ یقین جانے بھائی اسی مجمع میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, میں دل میں سوچ ہی رہا تھا ابھی کہ یار کھانا کم ہو جائے گا. آپ یقین مانے جناب دروازے کی دستک ہو گئی, یہ 1-2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, حقیقت. دروازے پہ دستک ہو گئی, کھانا آ گیا, اللہ نے دے دیا نا, پریشانی ختم ہو گئی. اور میں نے ان کو کھانا جا کے دے دیا. میرا ایپ بھی چھپ گیا کہ یار اس نے ہمیں کھانے کا کہا تھا اور کھانا نہیں دیا, ہمیں اتنا کھانا نہیں دے سکا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی. اور اس کے بعد اتنا عجیب بات کہ بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بات کو, میرے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھی کہ یار یہاں سے بھی کوئی چیز ایسے ہو سکتی ہے. اور میں نے جب ان کو کھانا کھلایا نا تو مجھے بڑا دلی سکون ہوا. میں نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یار ابھی تو مہینہ شروع ہوا ہے, اور یہ میں کسی کو کوئی بات بتا نہیں رہا, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یار آپ ایسا کیا کرو, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی میں نے جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا میں نے کسی کو دیا نا صدق کے دل سے, تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑے انعامات ہمارے اوپر کیے. یہ صرف دل جوئی کے لیے ہے, اور یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں, میں کسی میڈیا پر نہیں بتا رہا. تو نماز پڑھانے کے بعد میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یار ہفتہ پڑا ہوا کیا ہوگا. آپ یقین جانے میں نماز پڑھا کے واپس ہٹا ہوں, ایک بندے نے سلام لیا, سلام لینے کے ساتھ ہی میرے نا ہاتھ میں پیسے دے دیے. وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یار میرا کوئی یہ بندہ مجھے دے گا. اور وہ بندہ بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ میں سے ہے. ہم میں سے بندے خدمت کر رہے ہیں, بازیاں لے جا رہے ہیں, اور ہم بیٹھے ہوئے سکون سے. ہم نہیں لے سکتے بازی, اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہوا. کیا غریب بندے ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ جو پکھی باز جو آتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے. ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے, ہر بندہ کر سکتا ہے. کسی پر کوئی جناب روک ٹوک نہیں ہے, کسی پر پابندی نہیں ہے. جتنا مرضی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ دے گا. اور رمضان شریف آ رہا ہے, خوب خدمت کرنا, لوگوں کی خوب خدمت کرنا, لیکن کسی کی دل آزاری نہ کرنا, کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کا تماشا نہیں بنانا, ٹھیک ہے. ان کی عزت نفس نہیں مجروح کرنی. اللہ رب العزت جو بھی یہاں پر بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو مخلوق خدا سے زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.